سی ٹیٹ دسمبر 2024 کے لیے ایم سی کیوز، پی وائی کیوز اور موک ٹیسٹ کے اس سیریز میں پھر سے ایک نئی اور لیٹسٹ کلاس میں آپ تمام ساتھیوں کا میں کے این ای اکیڈمی چینل پر سواگت کرتا ہوں۔ آج کے اس کلاس میں کس طرح سے آپ 30 میں سے 30 اور بہتر نمبر اردو سبجیکٹ جو اردو لینگویج پیپر ہے آپ اس میں لے کر کے آ سکتے ہیں، جس کے لیے اردو کا 15 پیڈاگوجی لگاتار آپ کو کے این ای اکیڈمی چینل پر موک ٹیسٹ کے ذریعے سے لگوایا جاتا ہے، جس سے آپ کی تیاری بہت بہتر ہو جائے۔ اس سے پہلے اقتباس موک ٹیسٹ کروایا جا چکا ہے اور معروضی جتنے بھی سوالات ہیں لگ بھگ آپ کو کروایا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے ان سبھی سوالات کو نہیں دیکھے ہیں تو آپ جا کر کے این ای اکیڈمی چینل کے پلے لسٹس میں جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان سبھی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، جس سے آپ اپنی تیاری کو بہت ہی زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ جو 30 میں سے 30 یا اچھے سے نمبرات کو حاصل کرنے کے لیے اردو کے پیڈاگوجی کے کوشچنس کو اور موک ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ اقتباس اور نظم کے کوشچنس کو ضرور سولو کریں۔ پیڈاگوجی کا کوشچن بہت اہم ہے، اس لیے لگاتار آپ کو پیڈاگوجی کے کوشچنس کو سولو کروایا جاتا ہے 15، جس میں آج کے کلاس میں معروضی سوالات کے اندر جو آپ کا کوشچنس ہے وہ ہے زبان کی آموزش اور حصول یابی، جو آپ کا چیپٹر ہے اس سے متعلق کوشچنس بنایا گیا ہے 15، جس میں آج کے کلاس میں 15 کوشچن، کل کے کلاس میں 15 کوشچن ہے، یعنی 30 کوشچن اردو کے پیڈاگوجی کے زبان کی آموزش اور حصول یابی سے ہے، جسے لینگویج لرننگ اینڈ ایکویزیشن انگلش میں بولتے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں، جس سے آنے والے کلاسز اور ویڈیوز کی جو بھی نوٹیفیکیشن ہو وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ چینل کو اپنے ساتھیوں کے بیچ ضرور فارورڈ کریں، جس سے سبھی ساتھی یہاں سے جڑ کر کے فائدہ لے سکے۔ اگر آپ نوٹس لینا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اور آپ زیادہ نوٹیفیکیشن کے لیے واٹس ایپ گروپ اور ٹیلی گرام چینل سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ چلیے کلاسز کو اسٹارٹ کرتے ہیں، جس میں پہلا کوشچن آپ کے لیے ہے بچوں میں مادری زبان کے فروغ کو عموماً سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر کہتا ہے کہ بچوں میں جو ہے جو مادری زبان ہے ان کو، جو مادری لینگویج جو مادری بھاشا ہے، فروغ کو عموماً جو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ آپشن نمبر 1 زبان کا حصول، آپشن نمبر 2 مجرد، مجرد کی معنی ہو گیا تنہا زبان کا فروغ، آپشن نمبر 3 زبان کا انضمام، زبان کا انضمام بھاشا لینگویج کا انضمام مطلب بھاشا میں شامل ہونا، آپشن نمبر 4 زبان کی آموزش۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے بچوں میں مادری زبان کے فروغ کو عموماً جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے زبان کا حصول۔ کیا ہے؟ زبان کا حصول، آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 2 اس میں کہتا ہے لیو وائگوتسی کے مطابق کون سا یا سے، یعنی لیو وائگوتسی جو سائنٹسٹ ہے اس کے مطابق کون سا سے آنسر آموزش کو متاثر کرے، آموزش جو لرننگ ہے، ادھیگم ہے، اس کو متاثر اثردار بنائے۔ آپشن نمبر 1 سماجی تعامل، آپشن نمبر 2 ثقافت، آپشن نمبر 3 زبان، آپشن نمبر 4 منفی رد عمل۔ آگے اس کا آپشن دیا گیا آپ کو الف اور جیم دال، آپشن آگے ہے 2 میں دال، آپشن آگے ہے آپ کے لیے الف، آپشن آگے ہے آپ کے لیے الف با جیم۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا الف با جیم، یعنی سماجی تعامل، ثقافت، زبان۔ آنسر آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے، جس میں آپ کا آپشن میں سے دیا گیا ہے کہ لیو وائگوتسی کے مطابق کون سے آنسر آموزش کو متاثر اثردار کرے، تو وہ ہے سماجی تعامل، ثقافت اور زبان۔ منفی رد عمل نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کا جو صحیح آنسر ہے الف با جیم، آپشن نمبر 4 سوال نمبر 2 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 3 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ ایک 8 سال کا بچہ، ایک جو 8 سال کا بچہ ہے اپنے والدین کے ساتھ بہار سے ممبئی منتقل مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ جاتا ہے، اور اسکول میں ہندی، سنسکرت اور انگریزی سیکھتا ہے۔ اسکول میں وہاں جا کر کے کیا کرتا ہے؟ وہ ہندی سیکھتا ہے، سنسکرت سیکھتا ہے اور انگریزی سیکھتا ہے۔ اپنے محلے اور اسکول کے دوستوں سے مراٹھی زبان بہت اچھی سے سیکھ لیتا ہے۔ جو اپنے محلے ہے اس میں اور اسکول کے جو دوستوں سے مراٹھی زبان میں بہت اچھی سے سیکھ لیتا ہے۔ مراٹھی سیکھنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو مراٹھی سیکھتا ہے اپنے دوستوں سے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جس میں آپشن ہے تعاون، یعنی ساتھ دینا، تعاون کرنا، کیا کرنا؟ ساتھ دینا۔ آپشن 2 ہے خام مواد موضوع کا مفروضہ تسلیم کیا ہوا، خام مواد جو موضوع ہے مفروضہ اس کا تسلیم کیا ہوا۔ آپشن نمبر 3 زبان کی آموزش، آپشن نمبر 4 زبان کا حصول۔ تو ایک 8 سال کا بچہ جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بہار سے کہیں الگ جگہ ممبئی منتقل ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، اور اسکول میں ہندی، سنسکرت، انگریزی سیکھتا ہے۔ اپنے محلے اور اسکول
کے دوستوں سے مراٹھی زبان بہت اچھے سے سیکھ لیتا ہے، مراٹھی سیکھنے کے بارے میں آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس کا آپشن ہے آپ کا زبان کا حصول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زبان کا حصول۔ آپشن نمبر 4 سوال نمبر 3 صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 4 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ پہلی زبان یعنی پہلی لینگویج، پہلی بھاشا کا اقتباس درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی پہلی زبان جو ہے آپ جو سیکھتے ہیں اقتباس کے درج ذیل مراحل پر کیا ہوتا ہے؟ مشتمل ہوتا ہے۔ آپشن 1 آوازیں نکالنا، تتلانا، دو لفظی مرحلہ، مختصر بولنا۔ آپشن 2 آوازیں نکالنا، بڑبڑانا، تتلانا، دو لفظی مرحلہ، مختصر بولنا۔ آپشن نمبر 3 آوازیں نکالنا، تتلانا، دو لفظی مرحلہ، مختصر بولنا، بڑبڑانا۔ آپشن نمبر 4 آوازیں نکالنا، تتلانا، بڑبڑانا، مختصر بولنا، دو لفظی مرحلہ۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا پہلی زبان یعنی فرسٹ لینگویج، پہلی بھاشا کے اندر جو اقتباس درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سب سے پہلے آواز نکالی جاتی ہے، پھر تتلاتا ہے، پھر دو لفظی مرحلہ ہوتا ہے، پھر مختصر سا بولنا شروع کرتا ہے۔ تو آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 4 کا، آپشن نمبر 1۔ سوال نمبر 5 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ اسکول میں داخلے کے وقت، یعنی جب اسکول میں آپ ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے ہیں بچوں کا ایڈمیشن دلانے کے لیے، تو اسکول میں داخلہ کے وقت بھی طلباء میں زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی جس وقت بھی ہم ایک بچہ کو اسکول میں داخلہ دلواتے ہیں، ایڈمیشن دلواتے ہیں، تو اس سمے بھی زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت ہوتی ہے اس بچہ کے اندر۔ اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ آپشن نمبر 1 بچے ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں؟ ایک زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر 2 بچوں کو صرف معیاری زبان پڑھانی چاہیے، نہیں بچوں کو صرف کیا کرنا چاہیے کہ معیاری جو زبان ہے اس کو پڑھانا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے، جس وقت پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے وقت کیا کرنا چاہیے کہ کلاس روم میں جو ہے بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ آپشن نمبر 4 بچے کے پاس تمام معلومات ہوتی ہے، انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بچوں کے پاس کیا ہوتی ہے؟ تمام جو معلومات وہ ہوتی ہے، انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 5 اسکول میں داخلے کے وقت جو ہے بھی طلباء زبان سمجھنے کی کافی صلاحیت کو رکھتے ہیں، تو اس بیان سے جو واضح ہوتا ہے کہ پڑھاتے وقت کلاس روم میں بچوں کی زبان کو شامل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جس وقت ہم پڑھاتے ہیں اس ٹائم کلاس روم میں بچوں کی جو زبان ہے اس کو شامل رکھنا چاہیے۔ آپشن نمبر 3 سوال نمبر 5 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 6 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ نوم چومسکی کیا ہے؟ نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، یعنی بچوں کو جو ہے زبان کی مہارت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کون سا؟ نوم چومسکی کا جو ماننا ہے آپشن نمبر 1 ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ۔ آپشن نمبر 2 قواعد کی جلد تدریس، قواعد کی گرامر کی جو ہے جلد سے جلد تدریس۔ آپشن نمبر 3 نقل اور مشق، کاپی اور مشق پریکٹس کرانا۔ آپشن نمبر 4 تتلانے اور دوسرے شروعاتی زبانی رویے کو تقویت، تتلانے کے لیے اور دوسرے جو شروعاتی جو زبانیں ہیں اس پر، اس کے رویے پر، اس سے افرمیٹیو ایکٹیویٹی پر تقویت۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے کہ نوم چومسکی کا جو ماننا ہے کہ بچوں کو زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تو ابتدائی بچپن میں زبان سے سابقہ یعنی پریویس، اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 سوال نمبر 6 کا۔ سوال نمبر 7 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ اردو زبان میں دوسری زبانوں یعنی جیسے کہ سنسکرت، عربی، فارسی، ترکی وغیرہ کے الفاظ بخوبی استعمال ہوتے ہیں، اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہوتا ہے؟ جو اردو لینگویج ہے، اردو بھاشا ہے، اس میں دوسری زبان جیسے کہ آپ کا سنسکرت ہو گیا، عربی ہو گیا، فارسی ہو گیا، ترکی ہو گیا، اس کے جو الفاظ ہے بخوبی استعمال ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے۔ تو اردو زبان کی کس خصوصیت کا علم ہے؟ اردو جو زبان ہے اس کی کس خصوصیت کا علم ہے؟ آپشن نمبر 1 شکلیات کا، آپشن نمبر 2 غیر لچیلاپن کا، آپشن نمبر 3 رابطے کلام متن کا، آپشن نمبر 4 جلد قبولیت کا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر سوال نمبر 7 کا کہ اردو زبان میں تو جلد قبولیت کا آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 7 کا آپشن نمبر 4۔ سوال نمبر 8 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ زبان خلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی۔ آپ کا جو
پڑھنے لینگویج میں جو بھی کمیاں ہوتی ہے، زبان کی خلا میں نمودار، نمودار مطلب ظاہر نہیں ہوتی ہے، زبان کی کمیوں میں ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس بیان کی تعلیمی افادیت ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے ڈیش ڈیش لازمی ہے، زبان سیکھنے کے لیے ڈیش ڈیش کیا ہے؟ لازمی ہے۔ آپشن نمبر 1 اسکولی نظام، آپشن نمبر 2 سماجی تعاملات، آپشن نمبر 3 لسانی تجرگہ، آپشن نمبر 4 گھریلو مکالمے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا زبان کی خلا کمی میں نمودار ظاہر نہیں ہوتی ہے، اس بیان کی تعلیمی افادیت ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے ڈیش ڈیش لازمی ہے، وہ ہے آپ کا سماجی تعاملات۔ آپ کا جو سماجی تعاملات ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کے لیے سماجی تعاملات کے لیے آپشن نمبر 2 سوال نمبر 8 کا صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 9 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ زبان کا اکتساب ہوتا ہے، زبان کا جو اکتساب ہے وہ ہوتا ہے جب ڈیش ڈیش۔ آپشن نمبر 1 بچہ بغیر شعوری توجہ سے زبان سیکھتا ہے، بغیر شعوری یعنی اس کو کچھ بھی نہ ہو زبان سیکھتا ہے توجہ سے۔ آپشن نمبر 2 بچے کو سزا دی جاتی ہے، بچے کو کیا کی جاتی ہے؟ سزا دی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 3 بچے کے قواعد کے اصول پڑھائے جاتے ہیں، بچے کو کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ قواعد کے جو اصول ہیں، نیم ہے، رولس، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ آپشن نمبر 4 بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے، بچے کو کیا ملے؟ زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ تو زبان کا اکتساب ہوتا ہے ڈیش ڈیش، تو زبان کا جب اقتباس ہوتا ہے تو بچے کو زبان سے روبرو ہونے کا موقع ملے۔ آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 9 کا۔ سوال نمبر 10 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ ایک زبان کے بولنے والوں میں دوسری زبان کے الفاظ اور جملوں کا استعمال عام بات ہے، یعنی ایک زبان کے بولنے والوں میں دوسری زبان کے الفاظ اور جملوں کا استعمال ہونا عام بات ہو گیا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 سماجی لسانی رویہ، آپشن نمبر 2 قابل فہم گفتگو کرنا، قابل فہم گفتگو کرنا، آپشن نمبر 3 زبان کی منتقلی، آپشن نمبر 4 زبان اور اس کے الفاظ کو بدلنا اور ملانا، یعنی آپشن نمبر 4 میں کہتا ہے کہ زبان اور اس کے جو الفاظ ہے اس کو بدلنا اور ملانا۔ تو ایک زبان کے بولنے والوں میں دوسری زبان کے الفاظ اور جملوں کا جو استعمال ہوتا ہے عام بات ہو گیا، اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قابل فہم گفتگو کرنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قابل فہم گفتگو کرنا۔ آپشن نمبر 2 سوال نمبر 10 صحیح آنسر ہے۔ سوال نمبر 11 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ بچے ابتدائی برسوں میں دیوار، فرش اور کاپیوں میں آڑی ترچھی لکیریں بناتے ہیں۔ بچے کیا کرتا ہے؟ ابتدائی جو برس ہوتا ہے، ابتدائی سال ہوتا ہے ان کا پڑھائی کا یا کوئی بھی چیز کا ابتدائی سال ہوتا ہے، تو اس میں یہ کرتا ہے کہ دیوار ہو، فرش ہو، کاپیاں ہو، اس میں کیا کرتا ہے؟ آڑی ترچھی لکیریں لکھنا شروع کر دیتا ہے، لکیریں بنانا شروع کرتا ہے۔ زبان کی آموزش میں اس مراحل کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 ترسیلی فروغ، آپشن نمبر 2 لکھنے کی مہارت، آپشن نمبر 3 ہنگامی خواندگی، آپشن نمبر 4 آڑی ترچھی لکیریں بنانا۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے آپ کا کہ بچے جو ابتدائی برسوں میں دیواروں پر، فرشوں پر، کاپیوں میں آڑی ترچھی لکیریں بناتا ہے، تو زبان کی آموزش میں اس مرحلے کو کیا کہتے ہیں؟ ہنگامی خواندگی کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 3 آپ کا صحیح آنسر ہے سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 12 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ زبان کی آموزش یعنی ٹیچنگ کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ زبان کی آموزش میں جو ٹیچنگ ہے اس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ آپشن نمبر 1 زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن میں شامل تمام الفاظ کے معنی جانتا ہے۔ آپشن نمبر 2 زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی کو، مفہوم اور خیالات کو سمجھتا ہے۔ آپشن نمبر 3 یعنی جیم آپ کا ہے زبان کا ایک اچھا آموزگار زبان کے اصول کو سمجھتا ہے۔ دال میں ہے آپ کا زبان کے ایک اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصول جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپشن ہے الف اور با صحیح ہے، آپشن 2 با اور جیم صحیح ہے، آپشن 3 میں ہے جیم اور دال صحیح ہے، آپشن 4 ہے آپ کا با اور دال صحیح ہے۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہے سوال نمبر 12 کا آپ کا با اور دال صحیح آنسر ہے آپ کا، جس میں زبان کا ایک اچھا آموزگار پڑھے ہوئے متن کے معنی اور مفہوم کو اور خیالات کو سمجھتا ہے، اور بدال میں ہے آپ کا زبان کے ایک اچھے آموزگار کو زبان کے سارے اصول جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 13 جس میں آپ کو کہتا ہے کہ ایک سے زائد زبانوں بھاشا اور لینگویج کا جاننا۔ آپشن نمبر 1 زبان کی کلاس
क्लास में उस्ताद के लिए बोझ है। ज़बान की क्लास में उस्ताद के लिए क्या है? बोझ है। ऑप्शन नंबर 2, नए क्लास रूम में आमोदिश के दौरान आमोजगारों के दरमियान बाहमी राब्ता पैदा करता है। ऑप्शन नंबर 3, नई ज़बान की तदरीसी व आमोदिशी मुआविन होता है। ऑप्शन नंबर 4, नई ज़बान की आमोदिश में मुखल यानी दखल देता है। तो इसका जो सही आंसर सवाल नंबर 13 का एक से ज़ायद ज़बानों का जानना क्या होता है? नई ज़बान की तदरीस व आमोदिश में मुआविन होता है यानी मददगार शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 जिसमें आपको कहता है किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है। किसी भी लैंग्वेज या भाषा को बेहतर तौर पर सिखाया जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 कॉलेज में दाखिला पाने की इम्कानात के करीब ला सके, यानी कॉलेज में दाखिला एडमिशन पाने के लिए क्या करें? इम्कानात के करीब ला सके। ऑप्शन नंबर 2 तलबा की ज़िंदगी के असूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तलबा की ज़िंदगी के असूल जो नियम और रूल्स हैं उसके मकासद के लिहाज से कारगर हो। ऑप्शन नंबर 3 सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो। ऑप्शन नंबर 4 क्लास रूम के सख्त माहौल का पाबंद हो। तो इसका जो सही आंसर है तलबा की ज़िंदगी के असूल, तलबा के जो नियम से ज़िंदगी के लाइफ के रूल्स हैं और मकासद के लिहाज से कारगर हो। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15 लास्ट है ये क्वेश्चन आपके आज के क्लास का, जिसमें आपको कहता है कि आमोज़गार का है अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। आमोज़गार का जो है अपने इल्म को खुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लासरूम में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वीत यानी सपोर्ट पहुँचाकर, तक़वीत मतलब क्या हो गया? सपोर्ट पहुँचाकर, ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 2 तलबा की सीखने की सलाहियत मुताबिक आमोदिशी मवाद इकट्ठा करे। ऑप्शन नंबर 3 तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान लैंग्वेज भाषा की तहरीरों का जो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। ऑप्शन नंबर 4 उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे अपने जो खूबियाँ होती हैं अपने जो जवाबी तासीरात से आगाह करे। तो इसका जो सही आंसर सवाल नंबर 15 का आपका आमोज़गार का अपने इल्म को खुद तश्कीली देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास रूम में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो इनफरादी और इज्तिमाई एक्टिविटीज़ सरगर्मियों को तक़वीत यानी सपोर्ट करके पहुँचाकर, ताकि तलबा सीखने के अमल में बाहमी ताउन करे और शिरकत का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 15 का सही आंसर है। तो उर्दू के पेडागोजी के इस 15 क्वेश्चन के क्लास में प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट जिसमें आपको लगवाया जाता है, आप क्लासेस को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप बहुत बेहतर कर सकते हैं और नंबरात को हासिल कर सकते हैं। कल के क्लास में फिर से आपके साथ 15 क्वेश्चंस को लेकर के ही मिलते हैं, जिसमें आपका लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन से ही 15 क्वेश्चंस हुआ करेगा। चलिए कल के क्लास में आपके साथ मिलते हैं।